صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت کی جانب سے خود مقرر کردہ ہیں، یعنی ان کو اللہ رب العزت نے اس وقت مقرر کیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا. جیسا کہ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 اللہ فرما رہا ہے کہ 12 مہینے ہیں اس وقت سے یوم خلق السماوات والارض، جس وقت ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر اللہ نے مزید بتلایا کہ 12 کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ احترام والے ہیں، بہت زیادہ قدر و منزلت والے ہیں. اللہ رب العزت کی نزدیک ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. فرمایا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں. بخاری شریف کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کی جس طریقے سے فضیلت زیادہ ہے، اس مہینے کے اندر جب بندہ اپنی زندگی کو رب کے مطابق گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کو ثواب زیادہ عنایت فرمائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر رب کی نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پکڑ بھی ویسے ہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیا سال دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس کے بعد ہمیں رب کے سامنے جو ہمارا سال گزر گیا ہے اس کے لیے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے کہ اے مولا کریم تو نے ہمیں اتنا پیارا وقت دیا تھا لیکن ہم نے اس وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا، اس وقت کو یوں ہی گزار دیا. ہم نے عبادات کی بھی لیکن کیا ہماری عبادات ہیں؟ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان عبادات کی خصوصیت کیا ہے، ان عبادات کی مقدار کیا ہے، ہماری نمازوں کی تعداد کیا ہے، ہمارے اعمال کیا تھے، ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے. تو جو سال گزر گیا ہے سب سے پہلے ہمیں رب کے سامنے اس کے لیے شرمندہ ہونا ہے، سب سے توبہ کرنی ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے جو ماضی کا سال گزارا ہے ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اس پہ توبہ کرتے ہیں اور گناہوں جو ہم نے اس کے اندر کیے ہیں اس سے ہم معافی طلبی مانگتے ہیں. اور یہ جو سال نیا شروع ہوا ہے، اسلامی نیا سال ہے، اللہ رب العزت سے عہد اور پیمان کریں کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس سال کو اچھے سے گزاریں گے اور اس سال کو عبادات کے اندر لگائیں گے، اس سال کو تیری رضا کے لیے خرچ کریں گے، اس سال کو اس طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا اور صحابہ کرام نے بعد والوں کو بتلایا کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ، زندگی کا کوئی بھی عمل، زندگی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہ ہو جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، کیونکہ دنیا کے اندر آنے کا واحد صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے ہے. اور اگر ہم زندگی اتنی بڑی گزار کے چلے جائیں، ہماری 60-65 سال کی زندگی گزر جائے اور گزرنے کے بعد جب ہم دنیا سے رخصت ہونے کا ہمارا وقت ہو اور ہمیں اس وقت احساس ہو کہ کاش میں کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا، کاش میں اپنا کوئی وقت ایسا گزار لیتا جو رب کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہوتا، جس کی کل قیامت کے دن کوئی قدر و منزلت ہوتی. لیکن میرے بھائیوں جب وقت قریب آ چکا ہوگا یا جب وقت آ چکا ہوگا تو اس وقت افسوس کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ دنیا کے اندر ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی، بس ایک موقع دے دے،
بس ایک بار دنیا کے اندر اور بھیج دے، بس ایک موقع ہمیں دے دے، انشاءاللہ ہم زندگی ویسی گزاریں گے جیسے تو چاہتا ہے، زندگی ہم ویسی گزاریں گے جیسا تو حکم دے گا، جس چیزوں کو تو کرنے کا حکم دے گا ہم وہ کر گزریں گے، اور جن چیزوں سے تو منع کرے گا ہم رک جائیں گے۔ مولا ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، وقت نکل چکا ہے، جو موقع دینا تھا دیا جا چکا ہے، جو باتیں بتلائی جانی تھیں بتلائی جا چکی ہیں، جو احکام دیے جانے تھے دیے جا چکے ہیں، اور جس نے جو کر لیا ہے وہ کیا جا چکا ہے، جس نے نہیں کیا ہے اس نے نہیں کیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا، ہر ایک اپنے اپنے عمل کے اندر ہوگا۔ جس نے اگر اچھائی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے رب پیش کرے گا، جس نے برائی کی ہوگی وہ رب اس کے سامنے پیش کرے گا، الا یہ کہ وہ شخص اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رب سے پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو آ جاؤ رب کے دربار کی طرف اور اپنے رب سے توبہ کر لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو، ہمارا کوئی شخص ناراض ہو جائے، ہم اس سے معافی مانگیں، ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کرے، لیکن رب یہ کہتا ہے کہ بس تو میرے سامنے دل سے آ کر گڑ گڑا لے، دو ندامت کے آنسو بہا لے، اپنے دل کے اندر پکی سچی توبہ لے کر کے آ جا، میں خدا معاف کرنے والا ہوں۔ اور ایک بار نہیں بار بار تم سے گناہ ہو جائیں، رب کی رحمت سے ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں گناہوں کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رب تو معاف کر ہی دے گا، یہ نہ ہو کہ رب تو معاف کرنے والا ہے، رب غفور الرحیم ہے، رب رحمان ہے، رب ودود ہے، رب حلیم ہے، تو جب چاہیں گے توبہ کر لیں گے، جب چاہیں گے معافی مانگ لیں گے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں شام کو توبہ کر لیں گے، چلو یہ عمل کر لیتے ہیں، بعد میں رب کے سامنے رو لیں گے، گڑ گڑا لیں گے، لیکن میرے بھائیوں کسے پتہ اس لمحے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، یا وقت ہے بھی تو توبہ کی توفیق میسر ہے کہ نہیں ہے، کون جانتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے کتنے دن گزر گئے، رب کے سامنے صحیح سے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے بھی تو یوں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہے، امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں دل کے اندر ہے، جلدی سے امام صاحب برحمتہ کہیں اور ہم بھی اپنا کہیں اور چلتے بنیں۔ ہماری دعاؤں کا تو عالم یہ ہے، آج کے دور میں علماء کہتے ہیں کہ جو جائزہ لیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا والوں کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، دنیا والے کے سامنے تو ضرورتوں کو رکھتا ہے، لیکن رب کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا بھول گیا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی معاملہ ہو، اپنے رب کے سامنے رکھو، کیونکہ حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، دنیا کے لوگ تھوڑی حل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معاون بن رہا ہے، اگر کوئی مدد کر بھی رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تم 10 دروازے کھٹکھٹا دو سب تمہیں دھتکار دیں گے، کوئی عذر پیش کر دے گا، کوئی معذرت کر دے گا، کوئی کہہ دے گا ابھی نہیں کل کر لیں گے۔ رب نہ چاہے دنیا کا کوئی شخص بھی مدد نہیں کر سکتا، تو کیوں ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں؟ کیوں نہ ہم اس مالک حقیقی کے دروازے کھٹکھٹائیں جو دوسروں کو بھی دینے والا ہے، جو ہر شخص کو دینے والا ہے؟ تو کیا وہ اپنے ایک مومن کی فریاد کو نہیں سنے گا؟ کیا وہ اس بندے کو نہیں سنے گا جو اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے اور اس کے سامنے مانگے اور اس کے سامنے گڑ گڑائے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور یہ عہد کریں اور یہ اللہ کے سامنے عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ جو اب سال گزاریں گے اے مولا تیری فرمان برداری میں گزاریں گے، جو وقت گزر گیا ہے نافرمانی کے اندر مولا ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان گناہوں کو نہیں دہرائیں گے جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں گناہ کر لینا آسان ہے اور رب کے سامنے توبہ کی توفیق مل جانا یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ گناہ کا کیا ہے، ہم نے کیا اور ختم ہوا، اور گناہ کی لذت اتنی دیر ہے جتنی دیر ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن اگر ہم نے نیک عمل کیا ہے اس کی لذت علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر خوف خشیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو نیکیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس کو ہر وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے۔ ہمارا بھائی ناراض ہو جائے، ہمارے پھوپھیاں ناراض ہو جائیں، پھوپھا ناراض ہو جائیں، چاچا ناراض ہو جائیں، شادیوں کے جب موقع آتے ہیں تو لوگ کیسے ان کی منتیں سماجت کرتے ہیں کہ چچا جان بیٹھ جائیے شادی میں، آ جائیے، آپ کیوں ناراض ہیں، کوئی پریشانی ہے تو بتلاؤ،
میرے بھائیوں ہمیں لوگوں کی ناراضگی کی تو اتنی پرواہ ہے، لیکن اس رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس گناہ گاری کے عالم کے اندر ہماری زندگیاں یوں ہی گزری ہوئی ہوں گی، کیسے ہم رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیسے ہم رب کو اپنا چہرہ دکھلائیں گے؟ اس دین کی خاطر یہ محرم الحرام کا مہینہ شاہد ہے کہ اس مہینے کے اندر پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے؟ کون اس چیز سے باخبر نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ اور کون نہیں جانتا ہے کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی گلیوں کے اندر لوگوں کی دین کی خاطر گالیوں کو برداشت نہیں کیا ہے؟ کیا ان کے راستے کے اندر کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا ان کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا گیا تھا؟ کیا آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادیوں کے اندر لہو لہان نہیں ہوئے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا مال جان سب کچھ لے کر کے اس دین کی خاطر قربان نہیں رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ہم ان کے امتی، وہ جو نبی معصوم، وہ جو سید الانبیاء، وہ خاتم النبیین ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عید الاضحیٰ کا موقع آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈا منگواتے ہیں، کہتے ہیں اے ربا یہ تو میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ ہم اس محمد کے کیسے نافرمان ہو جائیں؟ کیسے ہم محبوب سے حوض کوثر پہ چہرہ ملا سکتے ہیں؟ کیسے ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ فضیلت کا جو مہینہ ہے اس کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 30 دن کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا لینا، چاہے وہ 11 کا ہو اور چاہے وہ 9 کا ہو، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کا صرف یہود وغیرہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کے اندر ایک روزے کو بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کے اندر، جو شخص اس مبارک ایام کے اندر اپنے گھر والوں پر کشادگی کرے گا، اپنے گھر والوں کے لیے رزق کے اندر فراخی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کے رزق کے اندر، پورے سال اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ محرم کے ان ایام کے اندر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنے کا حکم دیا ہے، جو اس عمل کو کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر، ان کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ کہ میرے بھائیوں برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کروڑوں کمانے لگیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں اس مال میں پوری ہونے لگیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر آج ہم کروڑ روپے مہینہ بھی کمائیں لیکن ہمارے اللہ اخراجات 2 کروڑ کر دے تو ہمارے کروڑ کس کام کے ہیں؟ ہم اس سے بھی زیادہ کمانے لگ جائیں لیکن اللہ ہمارے اخراجات اس سے زیادہ کر دے، ہم ہمیشہ مقروض کے مقروض ہی رہیں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ بھلے ہی ہم 20,000 کمائیں، 30,000 کمائیں، 40,000 کمائیں، لیکن ہماری ضرورتیں اس کے اندر پوری ہوتی ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں کیا ہے دوسروں سے بے نیاز کر دے، صرف اپنا محتاج بنائے، یہ ہے برکت۔ تو اسی لیے عہد کریں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے جو سال شروع ہوا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔